والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے ہمیں کچھ دن سہارا دیا، پھر وہ اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئے اور ان سے ہمارا تعلق برائے نام رہ گیا۔ کبھی معمولی رقم والدہ کو دے دیتے، کبھی وہ بھی نہیں۔ رفتہ رفتہ ہم مالی پریشانیوں میں گھر گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ عورت کے لیے کبھی کبھی ملازمت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے تذکرہ کیا جو ایک کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ اس نے کہا، کل ٹھیک صبح 7 بجے میرے گھر آ جانا، میں تمہیں ہمراہ لے چلوں گی اور اپنے باس سے ملوا دوں گی۔ انہیں کچھ ورکرز کی ضرورت ہے، ممکن ہے تمہیں جاب پر رکھ لیں۔ اگلے دن میں صبح سویرے نادیہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ جس کمپنی میں کام کرتی تھی وہاں اور بھی کئی لڑکیاں ملازم تھیں۔ چونکہ میری دوست محنتی، خوش اخلاق اور ہنسمکھ تھی، تبھی سب اسے چاہتے اور عزت کرتے تھے۔ باس کی رائے اس کے بارے میں اچھی تھی۔ نادیہ کی سفارش پر مجھے ملازمت مل گئی تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جاب کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے شروع دنوں میں کچھ گھبرائی، لیکن نادیہ ہمت بندھاتی۔ وہ ہر مرحلے پر میری مدد کرنے لگی۔ اس طرح میں نے جلد کام سیکھ لیا اور مجھ میں اعتماد پیدا ہو گیا۔ جہاں نادیہ کو سب عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہاں کچھ ایسے بھی تھے جو اس کی برائی کرتے تھے۔ دراصل وہ مردوں سے لیے دیے رہتی تھی اور بلا ضرورت ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی جو لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے نادیہ کو ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر فری ہونے کی کوشش کی۔ جن مردوں نے اس سے غلط امیدیں لگا لی تھیں، وہ اب پس پردہ اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کی ذرا سی غلطی کو بھی برداشت نہ کرتے۔ انہی دنوں ایک نئے افسر وجاہت کا ہمارے آفس میں تقرر ہوا۔ یہ ایک نہایت چالاک شخص تھا۔ وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر کسی کے کام کر دیا کرتا تھا۔ نتیجے میں وہ بہت جلد دفتر میں مقبول ہو گیا۔ ایک روز نادیہ میرے پاس آ کر بیٹھی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کریدا تو بولی، کچھ دنوں سے مجھے کوئی خط لکھ رہا ہے لیکن ان پر نام درج نہیں ہوتا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ان گمنام خطوط کو پھاڑ کر پھینک دیا کرو۔ ہاں، وہ تو میں ایسا ہی کرتی ہوں، لیکن آج ایک خوبصورت کارڈ کوئی میری ٹیبل پر رکھ گیا ہے۔ اس نے مجھے کارڈ دکھایا جس پر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن بھیجنے والے نے اپنا نام درج نہ کیا تھا۔ نہ جانے کون ہے، وہ متفکر ہو کر بولی۔ میں نے کہا، کوئی آفس کا ہی ہوگا جس میں اپنا نام لکھنے کی جرات نہیں ہے۔ بہرحال کسی پر شک کرنا بیکار تھا کہ اتنے سارے لوگ یہاں کام کر رہے تھے۔ ان میں ایک شخص نیا آیا تھا، لیکن ان پر بھی شک نہ گیا کہ وہ کم گو اور باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا مہذب تھا، اور یہ تھا وجاہت۔ ایک روز وہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا کہ نادیہ ادھر سے گزری۔ وجاہت کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ از راہ ہمدردی نادیہ نے پوچھ لیا، سر کیا ہوا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، ذرا سی موچ آ گئی ہے۔ کوئی کام ہے تو آپ کی مدد کروں؟ وہ ہمدردی سے گویا ہوئی۔ شکریہ، وہ رکھائی سے بولے، مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے روکھے لہجے سے نادیہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ وہ تو انسانی ہمدردی کے تحت اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھی، وہ جانے کیا سمجھ بیٹھا۔ وجاہت نے جواب ذرا اونچی آواز میں دیا تھا کہ ارد گرد کے لوگوں نے بھی سنا۔ نادیہ کو برا لگا، وہ اپنی نشست پر افسردہ سی آ بیٹھی۔ اس کے کان شائیں شائیں کرنے لگے جب لوگوں کے لبوں پر اس نے دبی دبی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی۔ وجاہت کے غیر مہذب رویے نے اسے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میرے پاس آئی۔ میں نے دلجوئی کی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ نادیہ کی والدہ نہیں تھیں۔ اس کے والد دوسری بیوی کے ساتھ رہتے تھے اور نادیہ اپنی خالہ کے یہاں رہا کرتی تھی۔ ماں گھر میں ہوتی تو بچوں کے دکھ سکھ اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ نادیہ کو ماں کی محرومی نے دنیا سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ بظاہر ہنسمکھ اور خوش مزاج دکھنے والی اندر سے بے حد تنہا تھی۔ میں واحد ہستی تھی جو اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ میں نے سروس چھوڑ دی اور اپنے شوہر کے ساتھ لاہور آ گئی۔ شروع میں اپنے میکے والوں کے حالات شوہر سے پوشیدہ رکھے، لیکن مجھے پریشان دیکھ کر وہ اکثر پوچھتے کہ مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ ایک روز ان کو بتا دیا کہ پہلے میری تنخواہ سے گھر چلتا تھا، اب والدہ جانے کیسے گزارا کرتی ہوں گی۔
انہوں نے کہا چند دنوں بعد مجھے کمپنی کی جانب سے بیرون ملک جانا ہے۔ تم میرے جانے کے بعد یہاں اکیلی نہ رہ سکو گی۔ جب تک میں بیرون ملک میں رہوں تم میکے میں رہنا۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم ملازمت کر سکتی ہو اور تنخواہ اپنی والدہ کو دے سکتی ہو۔ شاہد 1 ماہ بعد سعودیہ چلے گئے اور میں میکے آ گئی۔ کچھ دن جاب کی تلاش میں رہی، ملازمت نہ مل سکی۔ میں نے نادیہ سے رابطہ کیا، وہ بولی تم ہیڈ آفس آ کر مجھ سے ملو۔ اس نے پتہ سمجھا دیا اور میں اگلے روز اس کے بتائے ہوئے پتے پر اپنی درخواست لے کر چلی گئی۔ نادیہ ابھی تک نہ آئی تھی، لیکن کچھ لوگ انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے۔ چپراسی نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ آج 11 بجے انٹرویو شروع ہونا تھا اور نادیہ نے امیدواروں میں میرا نام درج کروا دیا تھا۔ جو ہی میرا نام پکارا گیا میں کمرے میں داخل ہوئی۔ میری نظر نادیہ پر پڑی۔ مجھے بے حد مسرت اور حیرت ہوئی کہ سلیکشن بورڈ میں شامل تھی۔ میری دوست نے ہی میرا انٹرویو لیا اور ملازمت کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ وہ اس فرم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ایک تھی۔ اس وقت تو کوئی سوال نہ کر سکتی تھی۔ شام کو اس کے گھر گئی۔ اس نے خوشی سے استقبال کیا اور منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ تم نے فیور کیا، اگر تم ایسا نہ کرتی تو اتنے سارے لوگوں میں کیسے منتخب ہو سکتی تھی؟ اب اس سوال کا جو کل سے میرے ذہن میں ہلچل مچائے تھا، اس کا جواب جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں اس سوال کو پڑھ لیا۔ کہنے لگی یہی پوچھنا چاہتی ہو کہ میں اس کرسی تک کیسے پہنچی؟ بتاتی ہوں۔ میں اس فلم کے مالک کی بیوی ہوں۔ یہ سب کیسے ہوا سب بتاتی ہوں۔ پہلے تم میرے گھر چلو، وہاں چل کر چائے پیتے ہیں، باتیں بھی کریں گے۔ حالانکہ گھر تو تمہیں لینے آئی تھی۔ آج اتوار ہے، لیکن میرے شوہر کسی کام سے اسلام آباد گئے ہیں۔ تم سے باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہے میرے پاس۔ حالانکہ گھر کے باہر اس کی بڑی سی گاڑی موجود تھی۔ ہم نادیہ کے گھر گئے۔ اس کا گھر بڑا شاندار تھا اور پوش علاقے میں تھا۔ نادیہ کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس پر رشک آنے لگا۔ کبھی وہ بیچاری لاوارسوں کی ماں اپنے خالو کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی، ایک معمولی ملازمت کر رہی تھی، اور آج قسمت نے پلٹا کھایا تو فرش سے عرش پر برجمان ہو گئی تھی۔ وجاہت تو یاد ہے نا، جو بظاہر بہت مہذب اور اچھا آدمی نظر آتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں اچھا انسان نہ تھا۔ اس نے دفتر میں میرا جینا حرام کر ڈالا۔ وہ میرے خلاف دوسروں سے باتیں کرتا اور میری برائیاں کرتا تھا۔ تنگ آ کر میں نے ملازمت چھوڑ دی۔ کچھ دن بعد مجھے باس کے معاون نے فون کیا کہ محترمہ اپنے بقایا جات لے جائیے۔ میں وہ لینے آفس گئی تو باس نے بلا کر کہا تم نے نہ جانے کس مجبوری کے باعث استعفیٰ دیا۔ میں تمہارے کام سے خوش اور مطمئن تھا۔ بہرحال انہوں نے دستخط کر کے لیٹر میرے حوالے کیا۔ ان کے پاس ہی ان کے دوست فخر بیٹھے تھے۔ وہ بولے اگر تم چاہو تو میری کمپنی میں ایک جگہ خالی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بقایا جات لے کر جو ہی آفس سے نکلی وہ بھی لفٹ میں میرے ساتھ آ گئے۔ کہنے لگے تم اس کمپنی کی بہترین کارکن تھی اور ملک صاحب تم سے بہت خوش تھے۔ تمہارا باس تمہاری قدر کرتا تھا، پھر تم نے کیوں ملازمت چھوڑ دی؟ میں نے جواب دیا سر میری کچھ مجبوریاں تھیں۔ وہ بولے فرم میں کام کرو گی؟ اگر میری اہلیت کے مطابق کوئی جگہ ہے تو ضرور کروں گی، میں تو ضرورت مند ہوں۔ دوسرے روز میں ان کی فرم پہنچ گئی۔ وہ ابھی نہیں آئے تھے۔ ملازم نے ان کے کمرے میں بٹھا دیا کہ انتظار کریں، وہ آتے ہوں گے۔ ٹیبل پر سامنے ہی ان کا لیٹر پیڈ پڑا تھا، جیسے کچھ لکھتے لکھتے ابھی اٹھ کر گئے ہوں۔ بات نامناسب تھی مگر میں نے یوں ہی ان کا لیٹر پیڈ اپنی جانب کھسکا لیا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا نادیہ میں جب بھی اپنے دوست سے ملنے جاتا تھا ملک تمہاری بہت تعریف کرتا تھا۔ وہ تمہاری محنت اور شرافت کا تذکرہ کرتا۔ میں نے ایک روز تمہیں غور سے دیکھا تو تم سے شادی کا خواہش مند ہوا، لیکن ملک نے مجھے تم سے بات کرنے کی اجازت نہ دی کہ تم اس کی ملازمہ تھی۔ اس کا کہنا تھا اگر تم ملازمت چھوڑ دو تب ہی میں تم سے بات کروں۔ اب تم نے ملازمت چھوڑ دی ہے، لہٰذا ابھی میں نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور پیڈ اپنی طرف کر لیا۔ مجھے برا لگا کہ زبانی بات کرنے کے بجائے انہوں نے لکھ کر کیوں مدح بیان کیا۔ اگر کوئی دوسرا پڑھ لیتا تو، لیکن انہوں نے جان کر ایسا کیا تھا۔ وہ قریب موجود تھے۔ بہرحال وہ بولے تم نے پڑھ لیا؟ جی ہاں، اب کیا جواب ہے تمہارا؟
मुलाजमा बनने के बजाय मालिका बन जाना क्या अच्छा नहीं है? क्या आपकी वाइफ को एतराज ना होगा? इनका इंतकाल हो चुका है। मेरे 2 बच्चे हैं जो लंदन में ज़ेरे तालीम हैं। ठंडे दिल से सोच लो, तुम मुझे नहीं जानती मगर मैं तुम्हें अरसे से जानता हूँ और तुम्हारे हालात से भी। नादिया ने कहा, मैं खाला से मशवरा करके कल फ़ोन पर आपको जवाब दूंगी। ये कहकर मैं घर आ गई। घर आकर काफ़ी सोचा। वो मुझे अच्छे लगे। इनमें कोई बुराई ना थी सिवाय इसके कि उम्र में 20 बरस बड़े थे और सर में चांदी के बाल चमक रहे थे। बुढ़बार थे, खुश शक्ल थे और इनकी बावकार शख्सियत थी। सोचती रही, फिर फैसला कर लिया कि उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, इनसे शादी करके घर, इज्जत, माली खुशहाली, तहफ़्फ़ुज़ और फिर मैके वालों की माली हालात भी इनके तवस्सुत से सुधर गए तो क्या घाटे का सौदा है। खाला से जिक्र किया, बोली, मैं नहीं जानती वो कैसा आदमी है। तुम्हारा साबका बॉस जानता है। अगर वो तुम्हारे ख्याल से नेक आदमी है तो तुम पहले मेरी इससे बात करवा दो। मैंने मलिक साहब का नंबर मिला दिया। उन्होंने सारी बात बताकर कहा, बेटा मैं बेवा हूँ और नादिया यतीम लड़की है। अगर गलत शख्स से शादी हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपके दोस्त ने रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की है। आपकी राय जानना चाहती हूँ। माँ जी आप फिक्र ना करें, अपने दोस्त की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है। आपकी बेटी को कोई तकलीफ ना होगी। ये रिश्ता मत गवाइए। मलिक साहब के इत्मीनान दिलाने पर खाला ने हाँ कर दी। यूं मैं आज इनकी बेगम हूँ। शुक्र है कि मैंने पुख्ता ख्याली से काम लिया और आज बहुत सी परेशानियों से निजात मिल गई। मैंने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि एक अच्छे इंसान ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना लोग होते कुछ हैं और नजर कुछ आते हैं। बोली, हाँ शायद मैं किस्मत की धुनी थी। थोड़ी सी परेशानी के पीछे मुलाजमत छोड़ दी तो अल्लाह ताला ने एक और दर खोल दिया और बहुत सी खुशियां मेरी झोली में डाल दी। वरना हम जैसी मुफलिस और लावारिस लड़कियों के नसीब में दर दर की ठोकरें ही लिखी होती हैं। हमारे साथ हमदर्दी करके बेवकूफ़ बनाने वाले तो बहुत होते हैं, घर की जीनत बनाने वाला कोई नहीं होता। नादिया की बात ठीक थी, ताहम वो खुशकिस्मत ही नहीं, नेक किरदार, पुख्ता जहन और अक्लमंद भी थी। वरना एक कामयाब बिजनेसमैन जो उम्र रसीदा भी हो, इतनी जल्द जज्बाती होकर किसी मुफलिस लड़की के इश्क में मुब्तला नहीं होता और शादी की पेशकश भी सोच समझ कर करता है। फ़ख्र को ज़रूर नादिया में ऐसे गुण नज़र आए होंगे कि उन्होंने इसका इंतखाब किया और फिर किसी ज़रिए से इसकी फैमिली के हालात की छानबीन भी कर ली, फिर अपनी शरीके हयात बनाया और नादिया ने इन्हें मायूस ना किया। वो इस काबिल और बासलाहियत शरीके हयात को पाकर खुद को खुशकिस्मत कहते हैं।